یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابو جان، بڑے پیارے انداز میں ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، اے میرے ابو جان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، شیطان کی پرستش نہ کیجئے۔ شیطان تو رحم و کرم کرنے والے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ باپ آپ کو دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، توحید کی دعوت سے باز آ جاؤ، توحید کی دعوت سے رک جاؤ۔ اگر تم توحید کی دعوت سے باز نہیں آؤ گے تو تمہیں پتھروں سے مار مار کر کے ختم کر دیا جائے گا، تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے ادب و احترام کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں، باپ کے ادب اور احترام میں کسی چیز کی کمی نہیں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، سیرت میں توحید کا پیغام اور شرک سے بیزاری نظر آتی ہے۔ یہی توحید کی نعمت جس کے پاس ہوگی وہ آدمی اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ توحید جس کے پاس نہیں ہوگی، زندگی میں کتنی بھی اچھائیاں کی ہو، کتنی بھی نیکیاں کی ہو، اگر زندگی میں توحید نہیں ہے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ انسان کی زندگی میں جتنی اعلیٰ اور جتنی مضبوط اللہ کی توحید ہوگی، انسان کا، بندے کا رب کی شریعت پر، رب کے دین پر عمل اتنا ہی زیادہ مضبوط اور مستحکم۔ والصلاة والسلام على نبیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، شہر سے اور آس پاس سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں، محترم سامعین کرام اور پردہ نشین معزز خواتین، تمام طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، توحید جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ درود و سلام نازل ہو امام الانبیاء خاتم النبیین، آمینہ کے در یتیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں، موسم کی مناسبت سے سیرت ابراہیم کے چند اسباق پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اسلامی بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر جن کی خوبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بیان فرمایا، جن کی عظمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا، اور جن کو ملنے والے انعامات اور اعزازات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جو انعامات ملے وہ اس وقت ملے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے وفا کی، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام آزمائشوں کو پورا کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام آزمائشوں کو پورا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اسلامی بھائیوں، اس سے یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو آزمائشوں میں ڈالا تو ہم کو بھی طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا جائے گا، بیماری میں، تنگی میں، آلام و مصائب میں مبتلا کر کے، مال و دولت کے ذریعے صحت اور تندرستی دے کر کے اللہ رب العالمین آزمائے گا۔
आजमाइश से किसी को बचना नहीं है, हर एक को आजमाइशों से गुजरना है। और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पूरी की पूरी जिंदगी आजमाइशों में गुजर गई। चुनांचे जिस घर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंखें खोल रहे हैं वो घर शिर्क और बुत परस्ती का गहवारा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आजर बुतों को बना रहा है, बुतों की तिजारत कर रहा है, मूर्तियों को बेच रहा है। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी घर से तौहीद की दावत का आगाज करते हैं। कुरान हकीम में अल्लाह ने फरमाया, कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, या अबति ला ताबुदिश शैतान इन्नश शैतान काना लिर्रहमानि असिया। आए मेरे अब्बू जान, बड़े प्यारे अंदाज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं, आए मेरे अब्बू जान, शैतान की इबादत ना कीजिए, शैतान की परस्तिश ना कीजिए। शैतान तो रहमो करम करने वाले अल्लाह ताला का बहुत बड़ा नाफरमान है। बाप आपको धमकाता है, डराता है कि ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद की दावत से बाज आ जाओ, तौहीद की दावत से रुक जाओ। अगर तुम तौहीद की दावत से बाज नहीं आओगे तो तुम्हें पत्थरों से मार मार करके ख़त्म कर दिया जाएगा, तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप के अदब और एहतराम का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ते हैं, बाप के अदब और एहतराम में किसी चीज़ की कमी नहीं करते हैं। सीरत इब्राहिम हमें यह सबक दे रही है कि हमें अपने वालिदैन के साथ अदब एहतराम से पेश आना है, उनके साथ नर्म गुफ्तगू करनी है, अच्छे अखलाक और किरदार के साथ पेश आना। ये सीरत इब्राहिमी का सबक है, सीरत इब्राहिमी का पैगाम है। पूरी की पूरी कौम मुशरिक थी, कौम को भी अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया, अल्लाह की तौहीद की दावत दी। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में तज़किरा किया, क़ाल अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यज़ुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह अफ़ला ताक़िलून। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, क्या तुम अल्लाह को छोड़ करके ऐसे माबूदों की इबादत करते हो, ऐसे लोगों की परस्तिश करते हो जो तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, तुम्हें नफ़ा नहीं दे सकते, तुम्हारा कुछ नुकसान भी नहीं कर सकते। तुम पर तुफ है और जिनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा तुम परस्तिश करते हो उन पर भी तुफ है, अफसोस है। क्या तुम जरा भी अकल नहीं रखते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम को तौहीद की दावत दे रहे हैं, कौम को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुला रहे हैं। और यही नहीं, नमरूद जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में खुदाई का दावा किया करता था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जवामर्दी देखिए, बहादुरी देखिए। नमरूद के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे मुनाजरा कर रहे हैं, नमरूद के सामने अल्लाह की तौहीद का प्रचार कर रहे हैं। कहा, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सी मिनल मशरिक़ फाती बिहा मिनल मग़रिब। मेरा रब वो है, मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तुम सूरज को मग़रिब से निकाल करके दिखाओ। अल्लाह ने फरमाया, फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, काफिर हक्का बक्का रह गया, परेशान रह गया, उसके पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। उसके बाद जिल्लत और रुसवाई के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को ख़त्म किया, नमरूद को दुनिया से मिटा दिया और उसे जिल्लत और रुसवाई के साथ दुनिया से जाना पड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत जैसी आजमाइश से गुजरना पड़ा। बेटे को ज़बह करने का हुक्म दे करके अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला। मेरे इस्लामी भाइयों, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइशें हैं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है जहां कदम कदम पर हमें अल्लाह की तौहीद नजर आती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, सीरत में तौहीद का पैगाम और शिर्क से बेजारी नजर आती है। यही तौहीद की नेमत जिसके पास होगी वो आदमी अल्लाह की जन्नत में दाखिल होगा। ये तौहीद जिसके पास नहीं होगी, जिंदगी में कितनी भी अच्छाइयां की हो, कितनी भी नेकियां की हो, अगर जिंदगी में तौहीद नहीं है सारे अमाल ज़ाय हो जाएंगे, सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। इंसान की जिंदगी में जितनी आला और जितनी मजबूत अल्लाह की तौहीद होगी, इंसान का, बंदे का रब की शरीयत पर, रब के दीन पर अमल उतना ही ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम होगा।
ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا گویا کہ سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ایک انسان موحد بن کر کے زندگی گزارے، توحید والا بن کر کے زندگی گزارے اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے عظیم اور بلند درجے پر فائز تھے، توحید کے سلسلے میں بڑے پختہ اور مضبوط تھے۔ آئیے قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ قانت کا مطلب ہوتا ہے مسلسل کنٹینیو اللہ کی فرما برداری کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا۔ یہ خوبی ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی، ہماری طرح نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا، ایمان کا جذبہ ہمارے اندر بیدار ہوا، رمضان میں بڑی ساری عبادتیں کی، رمضان کا مہینہ گزرا، ہمارا ایمانی جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا، جمعہ کا دن آیا، ہماری مسجدوں میں نمازی فل، مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، لیکن دوسری نمازوں میں دیکھیے مسجدیں خالی ہے، مسجدیں ویران ہے، کبھی اللہ کی عبادت کر لی، کبھی اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا، کبھی اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں اس بات کا سبق دے رہی ہے، اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے گزارو۔ قانتا للہ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا حنیفا ولم یک من المشرکین، حنیف تھے، سب سے کٹ کر کے اللہ رب العالمین کے ہو گئے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے، سب سے الگ اللہ کے ہو گئے تھے، توکل بھروسہ صرف اللہ رب العالمین پر، محبت، ڈر، خشیت، آس، امید صرف اللہ رب العالمین سے، زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، ذرا سا کوئی تکلیف آ گئی، ذرا سی کوئی مصیبت آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، مسلمانوں نے درباروں کے چکر لگانا شروع کر دیے، مزاروں کے چکر لگانا شروع کر دیے، غیروں کو نفع کے لیے جو ہے اپنی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے ان کو پکارنا شروع کر دیا، ان سے مدد مانگنا شروع کر دیا۔ نفس پرستی، حرص اور دنیا کی لالچ کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں ذرا بتائیے یہ توحید کے اندر خلل ہے کہ نہیں ہے ہمارے اندر؟ اسلامی بھائیوں، توحید یہ زندگی کا سب سے عظیم سرمایہ ہے جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شکر گزاری کے جذبے سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا تھا، جس حال میں رکھا تھا، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر شکر گزاری کا جو جذبہ تھا، شکر گزاری کا جو انداز تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، شکر ہے اس اللہ کا جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب میری دعاؤں کو سننے والا ہے، میرا رب میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اسی جذبے کا تذکرہ فرمایا، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی نعمتوں کے قدردان تھے، اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا تھا، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے دنیا کے اندر بھی ان کو بھلائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ شکر گزاری کا جذبہ تھا یہ۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم شکوے کرتے نظر آتے ہیں، شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، صحت اور تندرستی دی ہے، لیکن زبان سے اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا۔
ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ناشکرے بنے ہوئے ہیں، اور ہم سے ایک بہت بڑی ناشکری یہ ہو رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس آنکھ کا صحیح استعمال کریں گے یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، آنکھ کا غلط استعمال کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اسی طریقے سے زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، زبان کا صحیح استعمال کریں گے، زبان سے اچھی باتیں بولیں گے تو یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے۔ زبان کو غلیظ اور گندی چیزوں میں استعمال کریں گے، زبان سے گندی باتیں ادا کریں گے تو یہ اللہ رب العالمین کی ناشکری ہے۔ مال اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، مال کو اللہ کے راستے میں اگر ہم خرچ کریں گے، مال کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے راستے میں اگر خرچ کریں گے، جن جگہوں پر خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرے تو یہ بتائیے کتنی بڑی ناقدری ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا سبق دیتی ہے اور اسی طریقے سے پیغام دیتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بڑی خوبیاں رکھی تھی، ابراہیم علیہ السلام جن کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزری، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے میں گزری، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آخرت کے تعلق سے فکر دیکھیے، کتنے فکر مند ہے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ تبارک و تعالی جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس دن مجھے ذلیل نہ کرنا، اس دن اللہ تعالیٰ مجھے رسوا نہ کرنا، آخرت کی رسوائی سے اللہ رب العالمین مجھے بچا لینا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی اللہ کی توحید میں لگا دی، نیکیوں میں لگا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی رسوائی سے مجھے بچا لینا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آخرت کی فکر تو ہے ہی نہیں، چند نمازیں پڑھ لیے، چند روزے رکھ لیے، چند جو ہے یعنی صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں تھوڑے سے کر دیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اب ہم کو ٹینشن کیا ہے؟ اب ہم کو فکر کیا ہے؟ دنیا کے پیچھے پوری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں، پوری طاقتیں صرف ہو رہی ہیں، پوری توجہات ہماری دنیا کی طرف ہیں، آخرت سے ہم پوری طریقے سے غافل ہیں۔ اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان کو آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے اور اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انسان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمة۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو مالدار کر دیتا ہے، دل کو مالدار کر دیتا ہے۔ دل کی مالداری بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اس کے حالات کو درست کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر کے آتی ہے، رسوا ہو کر کے آتی ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا کو کبھی بھاؤ ہی نہیں دیا، دنیا کو اس نے کبھی ویلیو ہی نہیں دی، لیکن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جس کو فکر بس دنیا ہی کی ہوتی ہے، اللہ کے نبی اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور جس کی فکر صرف دنیا کو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، محتاجی کو کہ ہر وقت اس کے پاس کتنا بھی مال ہے اس کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ آدمی محتاج ہو جائے گا، وہ آدمی فقیر ہو جائے گا، کتنا بھی مال اس کے پاس رہتا ہے یہ ڈر رہتا ہے کہ اس کا مال ختم ہو جائے گا اور وہ آدمی غریب اور محتاج بن جائے گا۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اس کے امور کو اللہ تعالیٰ منتشر کر دیتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا بھی اس کو اتنا ہی ملتی ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اسلامی بھائیوں،
عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام مسلمان قربانی کرتے ہیں. یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اور یہ قربانی اہم ترین عبادتوں میں سے ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اس آیت میں غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں میں سے صرف 2 عبادتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. 2 عبادتوں کا، 2 اہم عبادتوں کا، ایک نماز اور دوسری قربانی. نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ فرمایا، جس سے قربانی کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے. اسی طریقے سے سورۃ الکوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے. مقصد یہ ہے کہ جانوروں کو بھی اگر ذبح کیا جائے گا تو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح نہیں کیا جائے گا. اسلامی بھائیو، یہ قربانی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بڑا عظیم ہے، بڑا عظیم مقصد ہے. ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے، اور ہم متقی اور پرہیزگار بن کر کے زندگی گزاریں. یہ اس قربانی کا مقصد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. جس انسان کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوگا، اخلاص ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اتنی ہی جلدی اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی. یہ قربانی ہمیں یہ بتلاتی ہے، ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے. اور اس میں یہ پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ سب تیرا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اگر ضرورت پڑی تو ہم تیری راہ میں، تیری رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ قربانی کا مقصد ہے اور یہ قربانی کا پیغام ہے. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قربانی کے اسباق جو ہمارے اور آپ کے سامنے آئے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو بھی قربانیاں کرنے والے ہیں اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر جو بھی سنتیں ہیں جس کی ادائیگی ہم کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام عبادات کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور ہمارے یہاں آنے کو اور بیٹھنے کو اور دین کی باتیں کہنے کو اور سننے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. اللہ رب العالمین دنیا میں اور آخرت میں ہمیں خیر اور بھلائی نصیب فرمائے. جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.